ہمارے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا. تلاوت کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں عیشا، حفظ سیکشن ویسٹریج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اس نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز چیف گیسٹ اور ہماری چیف ایگزیکٹو میڈم ڈاکٹر فرحت ہاشمی، میں تمام الہدا کے سٹاف ممبرز اور ٹیچرز کی جانب سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہم سب آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور ہماری اس تقریب میں شرکت فرما کے ہمیں اعزاز اور دلی خوشی بخشی. ہماری چیف گیسٹ آج مسز خالدہ سمر ہیں اور ان کا مختصر تعارف کروانا چاہوں گی. آج کل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار ویمن سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کی پرنسپل ہیں. انہوں نے FSc پری انجینئرنگ میں گولڈ میڈل حاصل کیا پنجاب بورڈ سے. اس کے بعد BSc آنرز میں سلور میڈل پنجاب یونیورسٹی سے ملا. MSc فزکس میں پنجاب یونیورسٹی سے ان کو گولڈ میڈل 1967 میں دیا گیا. MPhil قائد اعظم یونیورسٹی سے 1987 میں انہوں نے کیا اور A گریڈ حاصل کیا. ان کی کوالیفیکیشنز میں مینجمنٹ ٹریننگ فار پرنسپلز، کورس ان فائنینشیل مینجمنٹ فار آفیسرز، ریسرچ ان سالڈ اسٹیٹ فزکس، انٹرنیشنل سیمینار سمر کالج نتھیا گلی. اس کے علاوہ انہوں نے سروسز کے دوران جو عہدے ان کو ملے 1995 سے لے کے اب تک یہ پرنسپل ہیں پوسٹ گریجویٹ کالج فار ویمن سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی.
1990 سے 1995 تک پروفیسر آف فزکس اینڈ ہیڈ آف فزکس ڈپارٹمنٹس، اسسٹنٹ پروفیسر آف فزکس 1986 سے 1990 تک. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ پبلیکیشنز بھی کی. ہم سب آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں. الہدا برانچز کی یہ دوسری کانوکیشن ہے اور اس میں جو گریجویٹس ہیں ان کی تعداد ماشاءاللہ 500 کے قریب ہے. ان گریجویٹس میں سے صرف چند کو ہی ہم یہاں تاثرات دینے کے لیے بلا سکتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے میں ڈاکٹر طاہرہ انعام سیٹلائٹ ٹاؤن برانچ سے ان کو دعوت دوں گی کہ وہ آ کے ہمیں اپنے تاثرات بتائیں. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طاہرہ انعام ہے، MBBS ڈاکٹر ہوں. گائنی کے شعبے میں نے 10 سال گورنمنٹ جاب کی. آج کل بطور ہاؤس وائف بچوں کی تربیت کی ذمہ داری نبھا رہی ہوں، جو کہ ایک مسلمان ماں کی اولین ترین ذمہ داری ہے. میں نے یہ کورس الہدا کے سیٹلائٹ ٹاؤن برانچ کے 2nd بیچ سے کیا، اور جس سال میں نے یہ کورس کیا اس وقت میری گود میں 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں. ایک کی عمر 1.25 سال اور دوسری کی عمر 4 ماہ تھی. اتنی بچیوں کے ساتھ کورس کرتے ہوئے کیا مشکلات مجھے پیش آ سکتی ہیں اس کا اندازہ تو آپ میں سے جو مائیں ہیں وہ خود ہی لگا سکتی ہیں. مگر مجھے یہ تجربہ ضرور ہوا کہ جو اللہ کے راستے پہ نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ اس طرح آسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے وہاں فرشتوں سے بھی اس کی غیبی مدد ضرور کرواتا ہے. دنیا کی حد تک تو میری زندگی کا مقصد بھی بس یہی ایک رٹا ہوا جملہ تھا کہ ڈاکٹر بن کر ملک اور قوم کی خدمت کروں گی، اتنی شہرت ملے گی کہ مرنے کے بعد بس میرا نام زندہ ہوگا. لیکن عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی چند ہی آزمائشوں کے بعد یہ حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی کہ بہت کچھ بننے کے بعد اور بہت کچھ پانے کے بعد بھی اللہ کے سامنے میری حیثیت جو ہے وہ بس صرف اتنی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اٹلی کے شہر روم میں عیسائی کلچر کو مجھے بہت ہی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو مجھے اسلام جیسی نعمت کی قدر آ گئی. پھر ان کو جس انداز سے میں نے اپنے جھوٹے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا تو یقین جانیے کہ ندامت اور شرم سے میرا سر تو جھک ہی گیا کہ مجھے تو اپنے دین کے بارے میں کلمے کے الفاظ اور قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. گویا کہ میں ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی انتہائی جاہل تھی. بس وہ ایک لمحہ تھا جب میرے اندر کا مسلمان جاگ گیا اور میرے اندر یہ علم حاصل کرنے کی ایک تڑپ سی پیدا ہوئی. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ابھی میں نے خواہش ہی کی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ کوئی ڈاکٹر فرحت ہیں جو کہ PC میں منگل یا بدھ کو درس دیتی ہیں اور بڑا ہی اچھا درس ہوتا ہے، پر میری رسائی وہاں تک ناممکن تھی کیونکہ میرا گھر دور تھا. ابھی یہ خواہش میرے اندر سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک میری ایک بہت ہی پرانی دوست ایک دن مجھ سے ملنے میرے گھر آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں جس چیز کی تلاش ہے وہ تو بالکل ہی تمہارے قریب آ چکی ہے، یعنی الہدا کی ایک برانچ جو ہے وہ 6 روڈ پہ کھل چکی ہے. اور یوں میں الہدا پہنچ گئی. اب یہ بتاؤں کہ میں یہاں آنے سے پہلے کیا تھی. سب سے پہلے تو یہ کہ میں مسلمان اس لیے تھی کہ خوش قسمتی سے میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت سبھی جو ہے وہ زمانے اور خاندانی رسم و رواج کے مطابق تھے. عبادات کے لحاظ سے اگر دیکھوں تو میں بس نفس کی غلام تھی. پردہ کرنے والوں کو میں انتہائی بیکورڈ سمجھتی تھی اور دین کا کام کرنے والوں کو بس سمجھتی تھی کہ مولوی ہیں یا پھر ملانیے ہیں. پھر زندگی کا وہ زمانہ ہے جو میں نے الہدا میں اپنے شفیق اساتذہ اور مخلص کلیگز کے ساتھ گزارا. یہ زمانہ میری زندگی کا بہترین ٹائم تھا جس میں ایک روحانیت کی فضا تھی. دنیا کی کوئی فکر اور پریشانی میرے پاس نہیں آتی تھی. اللہ اور اس کی کتاب اور اللہ والوں سے میرا ایک بہترین تعلق تھا. الہدا کے بارے میں یہی کہوں گی کہ یہ ادارہ وہ دینی تعلیم دیتا ہے جو کہ ہم ایک باشعور مسلمان بننے کے لیے بے حد ضروری ہے. پھر یہاں آ کے میں نے لا اکراہ فی الدین کی بھی ایک عملی تفسیر دیکھی کہ یہاں پہ اللہ کے احکامات کو عملاً کروانے کے لیے ڈنڈے کی زبان بالکل استعمال نہیں ہوتی، بلکہ اس حکمت اور تدبر سے سمجھایا جاتا ہے کہ خود بخود عمل میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کورس کرنے کے بعد مجھ میں کیا تبدیلیاں آئیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں ایک باشعور مسلمان بنی.
ذاتی زندگی میں اگر دیکھوں تو اللہ کی وحدانیت سے متعلق ہر قسم کے شکوک و شبہات جو تھے وہ میری زندگی سے نکل گئے اور بالکل ایک مکمل ایمانی زندگی مجھے عطا ہو گئی. پھر ہر عبادت کی روح کا مجھے پتا چلا کہ کیسے کرنی ہے, کیوں کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی جو بنیادیں ہیں وہ اصل میں کیا ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق صرف چند نعتیں پڑھنے سے اور ایک محفل میلاد سجانے سے ادا نہیں ہو سکتا. پھر تزکیہ نفس سے متعلق یہ کہوں گی کہ اپنے جو منفی رویے تھے, مثلا جھوٹ, حسد, بغض, کینہ, غصہ, ان سب چیزوں کو حتی الامکان جو ہے وہ مجھے کنٹرول کرنا آ گیا, اور مثبت رویے مثلا صبر, عفو, درگزر, ہمدردی, شفقت اور احسان, ان چیزوں کو ابھارنا آ گیا. دوسروں سے معاملات میں اللہ کے احکامات اور سنت مطہرہ کا مجھے خیال رکھنا آ گیا. شعوری طور پر پردہ کرنے سے اب مجھے بالکل کسی قسم کے کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں فیل ہوتی, بلکہ میں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ محسوس کرتی ہوں. آن دا ہول میں یہ کہوں گی کہ میں ایک کمزور اور بزدل مسلمان ہونے کی بجائے اب میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور پر اعتماد مسلمان فیل کرتی ہوں. پھر اگر میں اجتماعی طور پہ کہوں تو امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک کے مطالعے سے ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نائب کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری ہے. اس کے لیے چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے. پھر اسی طرح سورہ حج میں بھی اسی قسم کی ایک اور آیت ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ. ان دو آیات پہ اگر غور و فکر کرنے کے بعد بحیثیت امت مسلمہ ہم سب کو سوچنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کی جو جواب دہی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے دینی ہے, کیا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم ایک بہترین امت ہو جو کہ نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے, تم معروف کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. پھر اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا گیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یعنی زور دے کر کہا گیا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور موجود ہو جو یہ کام کرے. پھر اس کام کو کرنے کا راستہ بھی اللہ میں نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹو. یعنی اللہ کی رسی سے مراد یہاں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی فرقہ بندی, گروہ بندی اور مختلف مسالک میں بٹنے کی بجائے صرف اسی رسی سے جڑ کر ہی امت مسلمہ کی دنیاوی اور اخروی نجات ہے. آج اگر اس فتنے کے دور میں امت مسلمہ کو کفر کے مقابلے میں جس جہاد کی ضرورت ہے وہ ہے جہاد بالقرآن, یعنی اسی قرآن پہ عمل کر کے ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ دین اسلام کو مغلوب اور مظلوم دیکھنے کی بجائے انشاءاللہ غالب دیکھیں گی. الحمدللہ اب میری زندگی کا بھی مقصد یہی ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش جو ہے وہ جاری رکھوں, جس کے لیے میں ہفتے میں 2 کلاسیں لیتی ہوں اور 1 ماہوار درس چلا رہی ہوں. اور انشاءاللہ اس سال رمضان کا جو دورہ قرآن ہے وہ میں نے ایک کچی آبادی جو کہ میرے گھر کے قریب ہے وہاں پہ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. آخر میں آپ سب بہنوں سے اور ان میں سے خاص طور پہ جو کہ بہت ہی تعلیم یافتہ ہیں اور مگر قرآن سے دور ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی زندگی کا صرف 1 سال اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے میں لگا دیں تاکہ اللہ کے سامنے ہم اپنی جواب دہی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکیں. اور پھر خاص طور پہ یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں زیادہ دی ہوں گی اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ. ایک نظم پیش کریں گے. الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. In morning when we wake, بسم اللہ
that's new. Bismillah, Bismillah. With every place we go, Bismillah, Bismillah. And every friend we know, Bismillah, Bismillah. Ooh, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ooh, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Song we sing, Bismillah, Bismillah, and every mountain beats the rain, Bismillah, Bismillah. Ooh, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ooh, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ooh, سعدیہ اشتیاق اپنے تاثرات پیش کریں گی. جن دنوں اس کورس کا آغاز ہوا انہی دنوں میرا MBA کمپلیٹ ہوا تھا. میرے پاس 2 چوائسیز تھیں، یا تو میں انسانوں کی جاب کر لوں اور کچھ پیسے کما لوں، یا اللہ کی نوکری کر لوں اور فوز عظیم حاصل کروں. میں نے اللہ کی نوکری کو بندوں کی جاب پر ترجیح دی. میں نے سوچا اس وقت میرے اوپر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں پوری توجہ سے اللہ کے دین کا علم حاصل کر سکتی ہوں. نوکری تو آئندہ زندگی میں کبھی بھی کر سکتی ہوں. الحمدللہ پوری محنت، آنیسٹی اور خلوص دل سے اللہ کی نوکری کی. بہترین ڈسپلن دکھانے پر برانچ کی طرف سے پرائز بھی ملا. قرآن کے مضمون میں 1st پوزیشن اور اوور آل 2nd پوزیشن حاصل کی. اب یہ جاب اتنی اچھی لگی ہے کہ کورس مکمل ہونے کے بعد بھی کوئی جاب نہیں کی. پڑھنے کے بعد پڑھانے کی شکل میں اس سلسلہ کو جاری کیے ہوئے ہوں. پڑھاتے ہوئے ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ میں اپنی گفتگو، رویے اور عمل میں بے حد محتاط رہوں. کسی اور انسان کی غلطی یا لا علمی کا نقصان اس کی ذات تک رہتا ہے، جبکہ استاد کے کسی ایسے عمل کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. اور میں تو قرآن کی تعلیم پھیلانے والے ادارے کی استاد ہوں. ایسا نہ ہو میرے کسی رویے سے میرے ادارے کی پرسٹیج یا کاز کو کوئی ایسا نقصان پہنچ جائے جس کا ازالہ میری زندگی کی ساری نیکیاں نہ کر سکیں. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں بہت سخت ہیں. میں ان ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اس کورس کی تکمیل کے بعد بھی میں خود کو کوئی عالم یا مفتی نہیں سمجھتی کہ بغیر سوچے سمجھے دین کے معاملات میں اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دینا شروع کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے حکم پر عمل کر کے اس میں موجود بشارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات یاد کرے اور پھر اسی طرح لوگوں کو پہنچا دے جس طرح اس نے سنی تھی. اگر میں علم و عمل دونوں حوالوں سے اس کی حفاظت سے غافل ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے بھی بدتر ہو جاؤں. اس لیے میں نے سوچا کہ قرآن پر عمل کر کے اور دوسروں کو سکھا کر اپنے علم و عمل کو بہتر بناؤں. ابھی تو میں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے، انشاءاللہ اپنی پوری کوشش سے اس کو امپروو کروں گی. میں بہت احتیاط کرتی ہوں کہ پہلے 100% یقین کر لوں کہ صحیح بات دوسروں تک پہنچاؤں. کنفیوژن میں کسی بہتر جاننے والے کی مدد لوں اور ذرہ برابر شک ہونے پر یہ کہہ سکوں کہ سوری، تحقیق کر کے بتاؤں گی. الحمدللہ پہلے بھی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی. اسلام کی خاطر جان دینے والی مسلمان تھی. اس لیے میں ہر ایک کو اچھا مسلمان سمجھتی ہوں. دوسروں کے عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے انہیں دین کی دعوت دیتی ہوں، اور جو اس راستے کی طرف آنا چاہے اس کی قدر کرتی ہوں. جس دل میں اللہ کے راستے کی طرف آنے کا شوق ہو، جسے اپنے رب کی جستجو ہو، جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ اس قابل ہے کہ اس کے راستے میں فرشتے پر پھیلائیں، تو مجھے بھی استاد کے طور پر اپنے اسٹوڈنٹس کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے.
میں اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے بجائے اپنے اسٹوڈنٹس کو خود سے بہتر سمجھتی ہوں. میں نے ہمیشہ یہ خیال رکھا ہے کہ قرآن کے راستے میں محنت کرنے والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھانے کی کوشش کروں, سچی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے بات کروں, میرے رویے سے کسی قسم کا تکبر ظاہر نہ ہو, دوسروں کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکوں اور انہیں انکریج کروں کہ وہ فریلی اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کر سکیں. دوسروں کو دعوت دیتے وقت میں یہ نہ سمجھوں کہ یہ پیچھے رہ گئے ہیں اور مجھے سب آ گیا ہے, بلکہ وتواصوا بالحق کی رخ اختیار کرتے ہوئے انہیں کہوں کہ آئیے مل کر اللہ کی بات کرتے ہیں. کچھ میں آپ سے سیکھ لوں گی, کچھ آپ مجھ سے سیکھ لینا. مل کر دین پر عمل کا پروگرام بنائیں گے تو دین پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی. میں جو بھی بات دوسروں کو بتاؤں پہلے خود اس پر عمل کروں. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے ہونٹ قیامت کے دن کینچیوں سے کترے جائیں گے کہ وہ جن باتوں کی تعلیم دیتے تھے خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ان کی سزا تو بہت کم ہے جو خود گمراہ ہوئے, جن کے لیے قرآن میں ذلو کا لفظ استعمال ہوا, اور ان کی سزا بہت زیادہ ہے جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا اور جن کے لیے اذلو کا لفظ استعمال ہوا, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں نے کوئی بات ایسی کہہ دی اور وہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنی تو قیامت کے دن مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا. میں چاہتی ہوں کہ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو سیدھی اور سچی بات کرو پر پوری طرح سے عمل کرو. میری بات سیدھی, سادی, سچی اور کھری ہو. کسی بھی قسم کے حالات, کوئی بھی مصلحت مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کرے. اپنے گھر میں, اپنے انسٹیٹیوٹ میں, اپنے معاشرے میں, ہر جگہ اپنے اصل چہرے اور اصل کردار کے ساتھ نظر آؤں. اپنی کمی کوتاہی کو چھپانے کے بجائے اس کو تسلیم کرنے کی کوشش کروں. مجھے جہنم سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اگر دنیا جہاں کی تعریفیں, عہدے, رتبے مل بھی گئے اور اللہ کی محبت نہ مل سکی تو یہ سب کچھ میرے کس کام آئے گا. میں اس رویے کو زندگی کے ہر معاملہ میں اپناؤں تو ذمہ داریاں, رشتہ داریاں, محبتیں, دوستیاں بہترین طریقے سے نبھا سکوں گی. تکبر, حسد, بغض, ہر نیگیٹو جذبہ کو دل سے نکال دوں اور ہر ایک کے پازیٹیو رویے کا جواب پازیٹیولی دوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں سچی مسلمان بن سکوں, کہ اللہ کا رنگ اختیار کر سکوں, دوسروں کے جذبات, ان کی صلاحیت, ان کے خلوص و محبت کی قدر کر سکوں, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے دکھ سکھ میں کام آ سکوں, دوسروں پر اعتراض و نکتہ چینی کے بجائے محبت سے ان کے دل میں اتر کر اللہ کی بات اتار سکوں, اپنے علم و عمل میں بہتری کی کوشش کروں. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دینا جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدر القمر صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 41 ہے. اس کا ترجمہ ہے نکل پڑو تم ہلکے ہو یا بوجھل, جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ, اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اگر تم علم رکھتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس کو میں نے پڑھا اور خاص کر ان صحابیوں کا واقعہ میں نے سنا جنہوں نے اس کو پڑھتے ہی بڑھاپے کے باوجود اللہ کی راہ میں نکلنے کا ارادہ کیا. تو میرے دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کیوں نہیں. میری بہنوں, میری بچیوں, میں آج آپ کے سامنے ایک بوڑھی عورت نہیں بلکہ ایک معصوم 10 سالہ بلکتی ہوئی بچی کھڑی ہوں. میری بہنوں, میری بچیوں, مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. میرے والد صاحب نے مجھے بچپن ہی میں قرآن پاک پڑھایا لیکن مجھے باہر جانے کی اجازت نہ تھی. ہو سکتا ہے اس میں میرے والدین کی کوئی مجبوری ہو, لیکن جب بھی میں اپنی ہم عمر بچیوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتی تو میں بہت رویا کرتی کہ کاش میں بھی
تعلیم حاصل کر سکتی. اسی طرح دکھ سکھ کی چھاؤں میں پلتے بڑھتے میں جوان ہوئی اور میری شادی ہو گئی. آج سے 10 سال پہلے کویت اور عراق کی جنگ میں میرے شوہر وفات پا گئے. ان کی وفات کے بعد تو میں بالکل پاگل ہو گئی. میں بہت رویا کرتی تھی، لیکن اس میں بھی میرے رب کی رضا شامل تھی. اور میں نے الہدا میں داخلہ لیا. اللہ تعالیٰ نے الہدا کو میرے لیے باعث ہدایت بنایا اور میں نے وہاں داخلہ لیا. جب میں نے الہدا میں داخلہ لیا تو میری محترم اور شفیق استاد شازیہ نے میری بہت مدد کی، کیونکہ میں پڑھ سکتی ہوں لیکن لکھ نہیں سکتی. جس طرح بھی میں نے پڑھا میرے اللہ کلاس والوں کو سب کو پتا ہے. جس دن ہمارے پیپر ہوا کرتے تھے اس دن تو میں بہت رویا کرتی تھی اور اپنی کلاس کی سب بچیوں سے منت کرتی تھی کہ آج آپ میرا پیپر لکھ کے دیں. میں رویا کرتی، پھر میں بولا کرتی اور وہ لکھا کرتی. اور ان سب کی مدد سے اور میرے محترم استاد سب کی مدد سے آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں. پھر اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش میں مجھے ڈالا اور مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا. میری دعا ہے کہ میں جو بچیاں آج پڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے، اور میں نے جو سمندر سے ایک قطرہ اٹھایا ہے اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خوش نصیب بہن تبسم اقبال تشریف لاتی ہیں. G102 برانچ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. معزز ٹیچرز، میری عزیز بہنوں اور میڈم فرد، السلام علیکم. میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جسے دینی کہا جاتا ہے. میرے والد صاحب SDO تھے اور ساتھ ہی ایک پیر تھے. ان کے لاکھوں مرید تھے. والد صاحب بہت عبادت گزار تھے. لوگوں کا کام فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر تمام بدعات ہوا کرتی تھی. ختم خواجگان، لنگر، 11ویں وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا. پتہ نہیں کون کون سی عبادت کی راتیں تھی. میرے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی تھی کہ کاش میرے بابا جان پیر نہ ہوتے اور ایک سیدھے سادے مسلمان ہوتے. چونکہ گھر کا ماحول دینی تھا، اس وجہ سے نماز روزے کی بچپن سے ہی پابند تھی. پردہ بھی ایسے کرتی تھی کہ 3 نقاب ڈالتی تھی. بس میں ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. شاید اللہ تعالیٰ خود مجھ سے یہ دعا منگواتے تھے. شادی کے فوراً بعد میں بحرین چلی گئی. میرے میاں نے تھوڑا سا زور دیا تو میں نے وہاں برقع فوراً اتار دیا. شاید دل سے میں بھی یہی چاہتی تھی. ہاں، پاکستان آتے ہوئے ایئرپورٹ پر برقع پہن لیتی تھی کہ بابا جان ناراض ہوں گے. آپ مجھے دیکھیں کہ باپ کا تو ڈر تھا لیکن اس خدا کا ڈر نہیں تھا جس کا یہ حکم ہے. جب ہم واپس پاکستان آئے تو میں بہت روئی. میں اس سے بے خبر تھی کہ میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہی ہوں اس کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے. ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس اعلیٰ تعلیم سے نوازا ہے اس لیے کہ ہمیں شوق تھا حق جاننے کا. اس حق کی تلاش میں جہاں بھی درس ہوتا، جہاں بھی محفل ہوتی، میں جاتی وہاں. ایک درس میں مجھے ایک ٹیچر ملی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تبسم تم لفظی ترجمہ پڑھو. میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ میرا تو اتنا دماغ ہی نہیں ہے، میں تو بہت دماغ کی کمزور ہوں، میں یہ نہیں پڑھ سکتی. انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ ہر چیز کا ایک استاد ہوتا ہے اور قرآن پاک کی تعلیم وہ تعلیم ہے جس کا استاد اللہ تعالیٰ خود ہے. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے اپنے پلے باندھ لی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی تعلیم سے نوازا جس کے سامنے دنیا کی تمام تعلیمات کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن پاک کی تعلیم دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی. دنیا کی تعلیم تو دنیا تک محدود ہے، مرنے کے بعد اس کا کچھ فائدہ نہیں. لیکن یہ وہ تعلیم ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گی اور اسی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. یہ علم حاصل کرنا جہاد عظیم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے ہمارے راستے میں پر بچھاتے ہیں. دنیا کی ہر مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس یہ تعلیم نہیں وہ جاہل ہے، چاہے وہ دنیا کی کتنی ہی تعلیم کیوں نہ حاصل کر لے، قرآن پاک کی تعلیم کا کوئی نعم البدل نہیں۔ آج میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا، مجھے قرآن کی تعلیم سے نوازا۔ الوداع آ تو گئی، لیکن جب یہاں پڑھائی کا بوجھ پڑا، ٹیسٹ پر ٹیسٹ، تو بہت گھبرائی۔ بس کچھ نہ پوچھیں گے کیا حال ہوا میرا، 5 بچے سنبھالنا، گھر کا کام، پھر پڑھائی۔ شیطان نے بہت بہکایا کہ اچھی بھلی زندگی گزار رہی تھی، نماز روزہ کرتی تھی، بس کافی تھا، کہاں پھنس گئی ہو۔ کلاس میں جاتی تو کوئی حدیث یا کوئی آیت آ جاتی کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بندے لے آئے گا، وہ اس کا کام کریں گے، نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ یہ پڑھ کر ایک نیا جوش آ جاتا۔ لوگوں نے بہت باتیں بنائی کہ بیکار رہنے والی فارغ عورتوں کا کام ہے، تم میاں اور بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتی، تم سے اس بارے میں بھی پوچھ ہونی ہے۔ میں ہمیشہ انہیں یہی جواب دیتی کہ ساری عمر ان کے لیے گزاری ہے اور گزارنی ہے، یہ اتنا کم وقت صرف ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر گزاریں تو شاید یہی ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ میرے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا ہے، میرے بھائی جو ان کے جانشین ہیں وہ مجھ سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں کہ اس نے باپ دادا کے مسلک کو چھوڑ دیا ہے، وہابی ہو گئی ہے، حالانکہ میں تو قرآن اور حدیث کے علاوہ انہیں کچھ نہیں بتاتی۔ ایک دفعہ میرے بھائی آئے اور انہوں نے مجھے بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھنا ایک دن تم پچھتاؤ گی اور میرے پاس آؤ گی کہ آپ صحیح ہیں، لیکن میں نے انہیں یہی کہا کہ انشاءاللہ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ میں نے ان سے کہہ تو دیا لیکن بہت ڈری، کیونکہ ایک انسان میں نے پھر اس رات ایک خواب دیکھا کہ میرے بھائی مجھے ایک سبز رنگ کی جائے نماز دے رہے ہیں جو بہت خوبصورت ہے، میں اسے نماز پڑھنے کے لیے جب بچھاتی ہوں تو جگہ جگہ سے جلی ہوئی ہے۔ اس طرح مجھے یقین ہو گیا کہ جو میرے اللہ نے میرے راستہ دکھایا ہے وہی سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری بہت رہنمائی کی، میرے استادوں کے ذریعے، میرے خوابوں کے ذریعے اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ ہم کافروں کو تو مسلمان نہیں کر سکتے، ہم خود سے ہی مسلمان بن جائیں، قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے عمل ہو جائیں، مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنا لینا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑی بیماری شرک ہے۔ جو لوگ ثواب سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اس قابل نہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں، لیکن قرآن اور حدیث پر سب کا ایمان ہوتا ہے۔ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لوگوں میں خیر موجود ہے، بس تھوڑی سی ہمت دکھانی ہے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ شرک گناہ عظیم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ حاجرہ کلام اقبال پیش کریں گی۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا، خاک یہ کس کی ہے کس کا، ہے یہ نور آفتاب، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کس نے بھر دی موتیوں سے
خوشائے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلا ہے خوبے انقلاب دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں تیری نہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. جہاں آرا سجاد ایسوسیٹ پروفیسر واہ کالج سے تشریف لائے ہیں اور واہ برانچ سے ان کا تعلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلیمی دور زیادہ تر ہاسٹلز میں گزرا جہاں میں تفریح کے ساتھ نماز کی ادائیگی اور تلاوت قرآن بھی کیا کرتی تھی، لیکن تشفی نہیں ہوتی تو تفسیر کھول کر بیٹھ جاتی اور کہیں سرا نہ ملتا تھا. میری پوری دوپہریں روتے روتے گزر جاتی کہ اے اللہ، لوگوں کی طرح مجھے اس قرآن کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی. تو پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا اور اپنے آپ کو فلاحی کاموں میں مصروف رکھنا شروع کر دیا کہ شاید حقوق العباد سے مجھے آسودگی نصیب ہو. ہمارے ایف جی کالج میں مینا بازار کی سالانہ آمدنی سے نادار طالبات کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے، لہٰذا میں نے اس سلسلے میں تگ و دو کے بعد 1.25 لاکھ سے زیادہ رقم جمع کرنے کا اعزاز حاصل کیا. لیکن پھر بھی زندگی میں کوئی خلا سا محسوس ہوتا تھا. تو میں نے خواتین کی ایک فلاحی تنظیم WSSO واہ کینٹ سے منسلک ہوئی. 2 سال پہلے رمضان کے مہینے میں آرڈیننس کلب واہ کینٹ کے ہال میں الہدا کی ایک لڑکی نے ایسا ایمان افروز لیکچر دیا جو میری دل کی گہرائیوں میں اتر گیا. اور یہ لڑکی میری ہی اسٹوڈنٹ تھی. اس نے میرا الہدا میں داخلہ کرا دیا. ہر طرف سے مخالفت کا سامنا تھا، حتیٰ کہ اپنے سٹاف میں سے بھی کچھ نے کہا کہ وہابی بن جاؤ گی. لیکن میں اس سے پہلے کئی قسم کے درس اٹینڈ کر چکی تھی، لیکن وہاں دوبارہ جانے کو دل نہ چاہا. تو چند دنوں کے بعد میں الہدا پہنچی اور وہاں جس چیز نے میرے دل کے زاویے بدل دیے وہ تھی قرآن کی تفسیر، اور یوں میں الہدا آئی. اب سوال یہ تھا کہ کیا میں اس ادارے کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اوقات کی پابندی کر سکوں گی، کیونکہ کالج کی ذمہ داریاں بھی مجھے نبھانی تھی. لیکن دین پر چلنے والوں کے سب مرحلے اللہ آسان کر دیتا ہے. میں نے باقاعدگی سے شام کی کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کی. شوق بڑھتا گیا. قرآن فہمی سے دل و دماغ کے دریچے کھلتے گئے. تعلیم بغیر تربیت کے نامکمل ہے. یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کو اسلامی ڈھانچے میں ڈالنے کے لیے تربیت بھی کی جاتی ہے. آداب و نشست و برخاست، توام، پارٹیز وغیرہ سب اس انداز سے سکھائے جاتے ہیں کہ ہر تقریب کے پس پردہ کوئی نہ کوئی نیک مقصد ضرور ہوتا ہے. ان کے مقاصد میں سے اولین مقصد ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن تھمانا ہے. یہ ادارہ ہر قسم کے مذہبی مسائل کے تعصب سے پاک ہے، جہاں فیض عام کا چشمہ جاری و ساری ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ 1.5 سال کا عرصہ لمحوں میں بیت گیا. میری ملازمت کی کارکردگی پر کوئی منفی اثر نہ ہوا، نہ دنیا داری میں کمی ہوئی، اور میرے تمام کام معمول کے مطابق ہوتے رہے. یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی نیک مقصد اور سچی لگن کی تڑپ ہو تو منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے. الہدا میں پہلے دن مجھے اپنے آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پڑھانے والی بچیاں شیلا اور آسیم دونوں ہی میری شاگرد ہیں. حکمت، علم سیکھنے میں کوئی آر نہیں. جیسا کہ مشکات شریف میں ہے، حکمت اور دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے، کو جہاں پائے اسے حاصل کر لو. حضرت عثمان غنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسروں کو اس کی تعلیم دی.
الہدا سے فارغ ہونے کے بعد انسان اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کرتا ہے اور فارغ رہنے کو دل نہیں چاہتا. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میں گھر پر شام کو 30 سے زائد بچوں کو قرآن کی تفسیر پڑھا رہی ہوں. اس کے علاوہ میں اپنی کلاس میں اور کالج کی لڑکیوں کو قرآن فہمی کی تلقین اور علم نبوت کے حصول کی ترغیب بھی دیتی رہتی ہوں اور مسنون دعائیں ان کو یاد کرواتی رہتی ہوں. آخر میں اپنے تاثرات کا اختتام اس شعر پر کرتی ہوں. جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے. ہر بچہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو عیسائی، مجوسی یا یہودی بنا دیتے ہیں. اس فطرت سلیم کو دوبارہ جستجو کر کے پا لینے والی زینی ہیں جن کا تعلق فلپائن سے ہے. ان سے سنتے ہیں انہوں نے عیسائیت سے اسلام کی طرف کا سفر کیسے طے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب کو. مجھے اسپیچ کرنا نہیں آتے، مگر آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس اسٹیج تک کیسی پہنچے. میری نام زینی ہے. میں فلپائن میں ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی. میں اپنے بہن بھائیوں کے سب سے بڑی ہوں. چھوٹے بہن بھائیوں کے دن بھر دیکھ بھال کرتی تھی. اگر وہ شرارت کرتے یا کوئی بات میری نہ مانتے تو میں ان کو غصہ کرتی اور مارتی ہوں. تو وہ مجھے نفرت سے مسلم کہتی تھی. وہاں مسلم کہنا تو بہت بڑی گال تھی، بہت بری بات ہے وہاں پہ. پھر اس کے بعد ہماری فیملی ہماری پڑھائی کے لیے گاؤں سے لے کر منیلا کے شہر میں آ گئے. تو میری والدہ نے ایک یونیورسٹی کے سامنے ایک ہوٹل کھول دیا، کھانے پینے کے ہوٹل. میں وہاں اپنے ہوٹل میں 6 بجے سے لے کر 2 بجے تک میری اپنی والدوں کے ساتھ کام کرتی تھی. وہاں فلپائن میں سب لوگ کام کرتے ہیں. آج 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک میں کالج پڑھتی تھی اور اتوار کے دن ہماری چھٹی ہوتی تھی اور ہم چرچ جاتے تھے، گرجا جاتے تھے. مجھے وہاں عبادت اور پادری کے تقریر کی دلچسپی نہیں تھی. پھر ایک پاکستانی شخص نے پڑھائی کے لیے فلپائن چلے آیا اور اسی یونیورسٹی میں پڑھا جو ہمارے ہوٹل کے سامنے ہے. ایک دن وہ ہمارے ہوٹل آئے اور پہلی ہی دن سے میری امی کو امی پکارنے لگے. پھر اس آدمی سے میری شادی ہو گئی ہے. پھر ہماری شادی کے بعد جمعہ کے دن ہم ایک مسجد گئے اور اس نے مجھے عورتوں کی جگہ پہ چھوڑ کے چلا گیا. مجھے نہیں پتا مجھے کیا کروں ادھر. پھر میں ادھر بیٹھ کے میں سب کو دیکھ کے باپردہ لوگ عورتیں اور سجدہ پڑھتے، تو میں سوچنے لگے کہ میں کیا کروں. میں بھی سجدہ کر دیا ہے. میں نے سجدہ میں مجھے نہیں پتا کتنی دیر تک میں اس حالات میں تھے. مجھے بہت مزہ آیا. گھر واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے سکھاؤ کیا پڑھتے ہو سجدے میں. تو اس نے مجھے سکھایا اور ماشاءاللہ ہماری شادی کے 10-15 دن کے بعد میں باقاعدہ نماز پڑھنے لگے. اور ہر جمعہ ہم نماز کے لیے ہم مسجد جایا کرتی تھی. پاکستانی ایمبیسی میں وہاں ہم نے قرآن انگلش قرآن والے ہم نے لے لیا اور میں وہ پڑھا کرتی تھی. پھر ہماری شادی کے 1.25 سال کے بعد میں پاکستان آ گئی. یہاں آ کر تو مجھے زبان کے بہت مسئلہ تھا. مجھے نہیں پتا، صرف جی بولنا آتی تھی مجھے. میری میاں نے کہا کہ اگر کسی نے بلایا آپ کو جی بولو. پھر میری اما جی میری بہت اچھی ہے. اس نے مجھے سکھایا ہے نورانی قاعدہ اور قرآن پڑھانا سکھایا. وہ میری بہت اچھی سہیلی ہے. سب جیلس ہوتی تھی کہ زینی ہماری امی کو قابو کر لیا. ایک دفعہ میری اما جی نے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گئے. ہماری الحدیث مسجد ہے ہماری گھر کے پاس ہے. پھر اس نے وہاں زبیدہ باجی کے درس ہونے ہیں اور اس نے بہت پسند کیا. پھر اس کے بعد ہم دونوں باقاعدہ الہدا پہنچ گئے، منڈے والا درس. وہاں میں سب سے آگے بیٹھ جاتی تھی. یہ میڈم فرحت آسمی دیتی تھی درس. تو وہاں کوئی عورتیں ترجمہ کے ساتھ سناتی تھی سبق. تو مجھے بہت پسند آیا. میں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ
مجھے بھی سکھایا ایسے پڑھنا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے G62 برانچ پہنچایا اور میں نے وہاں داخلہ لے لیا. شروع میں تو ارادہ کیا کہ میں صرف بیٹھوں گی, سنا کروں گی, لیکن امت الباجی اور باقی ٹیچرز کا پڑھانے کی طریقہ بہت اچھی تھی کہ میں باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا. میں چھٹی نہیں کرتی, خوب شوق سے دن رات پڑھتی تھی. گرامر شروع میں نہیں سمجھ آتی, پھر اس کے بعد سمجھ آ گیا الحمدللہ. تجوید بہت مشکل تھی, بہت پریکٹس کی اور اللہ کی مدد طلب کی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا دیا. مجھے اردو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتی. میں نے اپنے سارا کام انگلش رومن میں لکھتی ہوں. یہ والا بھی, یہ میری تقریر بھی اسی طرح میں نے لکھا ہے. میں بہت خوش قسمت ہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دیا اور قرآن کی سمجھ دیا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اپنے محلے والوں کو, بچوں کو کچھ نازہ اور تجویز پڑھاتی ہوں اور کوئی مصنون دعائیں سکھاتی ہوں. کچھ عورتوں کو بھی ترجمہ بھی پڑھاتی ہوں, تھوڑا بہت جو مجھے آتے ہیں. آپ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی سب دعا کریں کہ میرے فلپائن والے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, مسلمان ہو جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فوزیہ طارق, واہ کینٹ برانچ سے. زندگی اندیشہ سود و زیاں ہے, زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے. زندگی تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سیر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ, زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ. جوئے شیر و تیشا سنگ گراں ہے زندگی. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئی کباب. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئی کباب. اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے,
آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک بچی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی، قزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، قزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ راستے میں آنے والی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ اسی سچی لگن اور شوق کی داستان ساجدہ حسین سنائیں گی، جن کا تعلق گلشن آباد برانچ سے ہے اور جو تمام وقت ویل چیئر پہ اپنی برانچ جاتی رہیں، راستے کی ہر رکاوٹ کو عبور کیا اور الحمدللہ اپنا کورس مکمل کر کے دم لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مسز ساجدہ حسین، پولیو مجھے بچپن سے ہی ہو گیا تھا اور میں پرچیز پر چلتی تھی، پر پھر بھی میں نے MSc جیوگرافی پنجاب یونیورسٹی سے کیا اور میری شادی بھی ہو گئی۔ دل میں ایک بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں دین کی طرف آؤں اور دین کی تعلیم حاصل کروں۔ پھر میں نے الہدیٰ برانچ جوائن کر لی اور پیاری بہنوں، آج میں اس محفل میں ہوں۔ تعلیم القرآن کا راستہ یعنی قرآن پاک کا علم حاصل کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ یہ راستہ پھولوں بھرا راستہ ہے، اس راستے میں کوئی خار، کوئی پتھر، کوئی رکاوٹ نہیں آتی، بلکہ ہر قسم کی مشکلات اور رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ صرف ارادہ پکا ہونا، لگن، محنت اور نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ گلشنہ آباد اڈیالہ روڈ پہلے بیچ میں سے تھے۔ ہماری میڈم نے ہم پر بڑی توجہ دی اور بڑے لگن سے پڑھایا۔ گرامر کی کلاسز، احادیث کی، تجوید قرآن پاک کی کلاسز باقاعدگی سے ہوتی تھیں اور تمام اساتذہ نے ہم پر بڑی محنت کی اور بہت اچھی طرح پڑھایا۔ غرض کہ ہم سب پر بہت توجہ دی گئی اور ہم نے بھی دل لگا کر پڑھا۔ پہلی کلاس ہونے کی وجہ سے پڑھائی میں کچھ رکاوٹیں بھی آئیں، کچھ ہماری اپنی وجہ سے، کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے، لیکن یہ کوئی بڑے مسائل نہ تھے۔ میڈم کے گھر میں کچھ سیڑھیاں تھیں جس کو چڑھنا میرے لیے بہت مشکل تھا اور وہ میرے لیے مسئلہ ہو گئی تھی، لیکن جب وہ گلشنہ آباد شفٹ ہوئی تو کلاس روم بالکل گیٹ کے ساتھ تھا۔ میں گاڑی سے نکل کر کلاس روم میں چلی جاتی۔ میری کلاس کے دوسرے لوگوں کو کنوینس کا مسئلہ تھا، اتنی دور آنا جانا ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن ہماری میڈم نے ان ویگن کا بندوبست کر دیا اور وہ لوگ آسانی کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ تب بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے ایک دن بھی ایسے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ میں اپنی گاڑی میں آتی جاتی تھی، بلکہ میرے ساتھ کچھ کلاس کے لوگ بھی آتے تھے۔ باوجود میری ڈس ایبلٹی کے الحمدللہ میں نے ایک دن بھی ہمت نہ ہاری، بلکہ باقاعدگی سے کلاسز اٹینڈ کی اور امتحانات بھی دیے۔ میرے شوہر اور میری بیٹی نے میرا بھرپور ساتھ دیا، حالانکہ ہمارا یہ سیشن کافی لمبا ہو گیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن پاک ختم کیا اور اس کے علم سے آج میں فیضیاب ہو رہی ہوں۔
آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ بھی قرآن پاک کا علم حاصل کریں. پیاری بہنوں، قرآن پاک کا علم بہت وسیع ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں. اس کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین کلام کتاب اللہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مشکل پر، ہر مسئلے پر اس کتاب کی رہنمائی کریں. آج کل میں بھی اپنے گھر میں قرآن پاک کی کلاسز لیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیاب کرے. آمین. شکریہ. سکھ ہو یا دکھ، صحت ہو یا بیماری، اللہ کی محبت اپنے راستے پہ اپنے پیارے بندوں کو کشاں کشاں رواں رکھتی ہے. ایک اس بہن کی داستان جنہوں نے خطرناک ترین بیماری میں ہمت نہ ہاری اور راہ حق کا سفر جاری رکھا. تشریف لاتی ہیں سبوہی عسکری 4 بلاس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سبوہی ہے. میں نے عسکری 4 کی برانچ سے کورس مکمل کیا ہے. میں اپنے بارے میں بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں الہدا میں شوق اور رغبت سے نہیں آئی تھی، بلکہ زبردستی لائی گئی تھی. چونکہ میرے میاں نے ڈاکٹر ادریس سے اسی برانچ میں پڑھا تھا، اس لیے عسکری 4 میں خواتین کا 3rd بیچ شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم بھی جوائن کر لو، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ درس کے بہانے فیشن شو ہوگا. ان کا اصرار بڑھتا رہا اور میرا انکار. آخر میں اس وعدے اور شرط پر الہدا جانے پر رضامند ہوئی کہ صرف آج جاؤں گی، دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گی. تو جب وہاں پہنچی تو وہاں کا ماحول، وہاں کا ڈسپلن اور وہاں کا خاص طور پر یونیفارم دیکھ کر میں اتنی متاثر ہوئی اور یہ سب کچھ اتنا اپنا اپنا سا لگا کہ میں ایک دفعہ وہاں جا کر دوبارہ وہاں سے واپس نہ آ سکی. بس پھر کیا تھا، جوں کلاسیں اٹینڈ کی شوق بڑھتا گیا، سفر گھٹتا گیا، کورس مکمل کرنے کی منزل قریب آتی گئی. باوجود اس کے کہ میں ہاؤس وائف ہوں، بچے، گھر، شوہر، مہمان سب کچھ تھا اور میرے پاس نہ کوئی نوکر نہ کوئی ہیلپر، مگر اس کے باوجود کوئی مشکل میرے لیے مشکل نہ رہی، کوئی رکاوٹ میرے راستے کی رکاوٹ نہ رہی اور دن گزرتے رہے. یہاں تک کہ 2 ٹرم 1 سال گزر گیا. تیسری ٹرم شروع ہوئی تو اب دل کو اطمینان تھا کہ کورس ختم کرنے کی منزل قریب آ رہی ہے. دین جو کہ پہلے بہت مشکل اور بوجھل لگتا تھا، سمجھ کر پڑھنے سے آسان ہو گیا. خاص طور پر معاشی اور معاشرتی مسائل کو جس طرح قرآن نے کھول کر بیان کیا ہے، کہیں اور اتنے واضح اصول و ضوابط نظر نہیں آتے. بڑے سے بڑے مسئلے سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی بات کی اتنی اچھی طرح وضاحت کی گئی ہے. سب پڑھتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ احساس پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا گیا کہ جن کو ہم انگریزوں کے مینرز سمجھتے تھے وہ تو ہمارے اپنے اسلام کی بنیاد ہیں جو ہم نے بلا دی ہیں اور انہوں نے اپنا لی ہیں. بس اسی شوق کے سہارے دن گزرتے رہے اور کلاسیں اٹینڈ کرتی رہی. مگر عشق کے امتحان اور بھی ہیں کہ مستاق اچانک مجھ پر خوفناک بیماری کا انکشاف ہوا. ایسی بیماری جس کو میں اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتی تھی، مگر نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا حساب تھا. اس لیے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ ایک دفعہ کورس مکمل کروا دے، بس پھر جو بھی ہو. ادھر فائنل ٹرم کے ٹیسٹ شروع ہوئے، ادھر ہاسپٹل کے ٹیسٹ شروع. دونوں ٹیسٹ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے. ہاسپٹل والے اپنے ٹیسٹ لیتے رہے، میں الہدا کے ٹیسٹ دیتی رہی. ہاسپٹل کے ٹیسٹ تو میں پھر بھی مس کر دیتی، مگر الہدا کا کوئی ٹیسٹ میں نے مس نہیں کیا اور اس پر مزید یہ کہ چھٹی بھی نہیں کی. بہرحال اس کورس کی وجہ سے میرا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو آزمائش میں ڈال کر کندن بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والے ہیں، ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں. اس ایمان کی بدولت میں نے علاج میں تاخیر کی، جبکہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ ہر گزرتا لمحہ میری زندگی پر بھاری ہے. مگر مجھے ایک ہی جنون تھا کہ یہ کورس کسی طرح مکمل ہو جائے. بس ادھر کورس مکمل ہوا اور ادھر میرا علاج شروع ہوا اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج میں دونوں امتحانوں میں کامیاب و کامران ہو کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں.
سے گزارش ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے میری جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کی بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے دونوں طرح کی صحت دے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو آگے پھیلانے کی ہمت اور استطاعت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ الہدا کو تابد یوں ہی قائم و دائم رکھے جو ہم جیسوں کو سیدھا رستہ بتائیں. آمین. زکیہ ریاض تشریف لاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں نے الہدا میں ایڈمیشن لینے کا ارادہ کیا تو اسکول اور گھر دونوں جگہ مشورہ لیا. گھر سے جواب ملا کہ تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور تم سروس بھی کرتی ہو. گھر میں دینی تعلیم کے لیے کافی تفاصیل موجود ہیں. تعلیم یافتہ ہو, کیا خود نہیں پڑھ سکتی؟ اسکول 1 سال کی چھٹی اپلائی کی تو جواب ملا کہ ایسی تعلیم جس کا محکمہ تعلیم کو کوئی فائدہ نہ ہو اس کے لیے آپ کو 1 سال کی چھٹی نہیں دی جا سکتی. الغرض دونوں طرف سے حوصلہ شکن جواب سننے کے باوجود میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے 3 ماہ کی چھٹی اپلائی کرنا شروع کر دی, جو کبھی تو منظور ہو جاتی اور کبھی نہ ہوتی. البتہ میرے پاس ایک سہولت موجود تھی کہ میری سیکنڈ شفٹ تھی. جب مجھے چھٹی نہ ملتی تو میں رات کی خاموشی میں اپنے تمام کام سمیٹ لیتی تاکہ گھر سے کسی کو کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے, اور صبح الہدا پہنچ جاتی. الہدا سے فارغ ہونے کے بعد اسکول اور اسکول سے شام کو گھر جاتے ہوئے بھی کسی مجرم کی طرح داخل ہوتی کہ نہ جانے کیا کیا باتیں سننا پڑیں گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآنی اور مسنون دعائیں میرے لیے ڈھال بن جاتی. میرے لیے سب سے بڑا چیلنج پرنسپل صاحب کے ریمارکس ہوتے, جو کبھی کہتے کہ بتائیں آپ نے پورا قرآن ختم کر کے آخر کون سی مسجد میں بیٹھنا ہے, یہ تو نفلی کام ہے, فرض آپ بچوں کو پڑھا کے ادا کریں. کبھی کہتے ہیں کہ وداؤٹ پے چھٹی لینے سے آپ اپنی سینیورٹی لوز کر رہی ہیں, ابھی تو آپ پر الہدا کا بھوت سوار ہے, ہمارے مشوروں کی قدر تب آئے گی جب آپ کی پروموشن ہوگی یا جب آپ ریٹائرمنٹ لیں گی. غرض یہ باتیں وقتی طور پر مجھے اپیل بھی کرتی, لیکن میں اسے آزمائش سمجھ کر اپنے دل سے نکال دیتی کہ منعم حقیقی نے تو عز من تشاء و تذل من تشاء اور ترزق من تشاء بغیر حساب کا وعدہ کر رکھا ہے, تو دنیوی ذرائع و وسائل پر اعتماد کرنا میری بے وقوفی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے میری دنیا یکسر بدل کر رکھ دی. میرے لیے عمل کی راہیں آسان ہوتی چلی گئیں. الہدا سے فارغ ہونے کے 3 ماہ بعد مجھے اپ گریڈ کر کے ایف جی گرلز ہائی اسکول MH روڈ ٹرانسفر کر دیا گیا, جہاں نہ صرف مجھے طالبات قابل فہم و فراست ملی بلکہ سٹاف بھی بے حد معاون و مددگار پایا. صبح اسمبلی میں پہلے سے 10 منٹ کے درس کا سلسلہ چل رہا تھا, جہاں مجھے بھی اظہار خیال کا بہترین موقع ملا. ٹائم ٹیبل سیٹ ہوا تو 9th 10th کی اسلامیات لازمی, جس میں سورہ توبہ, سورہ انفال, سورہ ممتحنہ اور سورہ احزاب نعوذ باللہ چند ٹیچرز کے لیے پڑھانا وہ بال جان بنا ہوا تھا. جب مجھے ملی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے اپنا مقصد حقیقی پا لیا ہو. قرآنی آیات اور حدیث رسول تسلسل کے ساتھ دماغ میں ہلچل مچا دیتی. دل چاہتا کہ پیریڈ لمبا ہو جائے, وقت تھام جائے اور میں پڑھاتی چلی جاؤں. اساتذہ کرام نے بھی مجھ سے سیکھنا شروع کر دیا. فری پیریڈ اور بریک میں وہ اپنا ٹائم لگاتی. اب قرآن کو تجوید سے پڑھنا, فہم سے چند آیات کو سیکھنا اور دعائیں یاد کر کے سنانا ان کا معمول بن چکا ہے. گو کہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, خاص طور پر جب فقہی مسائل پر بحث ہوتی ہے اور بڑا پڑھا لکھا طبقہ بھی بدعت حسنہ کی دلیل پیش کرتا ہے. لیکن یہاں بھی قرآن کی یہ آیت میری بھرپور رہنمائی کرتی ہے, جادلہم باللتی ہی احسن واعرض عن الجاہلین. مجھے سب سے زیادہ اطمینان اور فرحت اس سال موسم گرما کی چھٹیوں میں بچوں کو سمر کورس کروانے پر ہوئی. ٹیچرز اور طالبات کا رسپانس اتنا اچھا تھا کہ ان کے ویوز سن کر احساس ہوا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. میرا خیال ہے کہ اساتذہ کرام جن کے ہاتھوں میں معماران قوم کی باغ ڈور ہے, انہیں B.Ed اور M.Ed کروانے کے ساتھ ساتھ الہدا سے کورس ضرور کروانا چاہیے. آج وہی بچے ہیں, وہی جاب ہے جسے میں صرف اچھا رزلٹ شو کرنے یا سیلری کمانے کی خاطر کرتی تھی. آج وہ میرا مشن بن چکا ہے. خواہ اردو کے اشعار کی تشریح ہو یا سائنس کا واٹر سائیکل, جغرافی میں معدنیات و قدرتی وسائل ہوں یا تاریخ میں یہود و نصارہ کی مکاریاں,
غرض تمام سبجیکٹس پڑھاتے وقت مجھے قرآن و حدیث سے بھرپور رہنمائی ملتی ہے. ایک ٹیچر کا انداز درس و تدریس بدلنے سے واقعی بچوں کا انداز فکر و عمل بدل جاتا ہے. فارغ التحصیل ہونے والی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ عمل کا بہترین میدان تعلیم کے مدارس ہیں. آپ اس میں اتریں اور اپنی خدمات فی سبیل اللہ پیش کریں. آج وطن عزیز نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. دنیا اسلام کو کٹھن ترین حالات کا سامنا ہے. طاغوتی قوتیں نعوذ باللہ اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. آج ہم سب کو امت وسط ہونے کا حق ادا کرنا ہے. آج ہمیں اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرنا ہے. ہمیں حضرت عمر جیسا ایمان لانا ہے. مجاہدین بدر و حنین کا دیا ہوا سبق دہرانا ہے. اصحاب صفا کی طرح نور علم سے جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنا ہے. اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار. اب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. Worthy President, respected teachers, and my dear sisters in Islam, Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Allah for giving me this opportunity to express my feelings before this honorable audience today. I feel great pleasure in expressing my gratitude towards Allah for all that it has given to us in such a short span of time. We have grown into a family that comes together every day to seek, share and gain knowledge. The knowledge of the Quran and Sunnah, which has enlightened our lives so tremendously. Today when I look back over my life, I feel so grateful towards this institution for its immense contributions. Now that I realize how kind Allah has been to bless us with such a perfect religion, the perfect guidance He has presented in the Quran and the Sunnah for all times to come, the wonderful way of life the Islam offers. I feel so thankful to Allah for providing me the opportunity and ability to understand and appreciate these teachings. Before coming to Al-Huda, my life used to be obsessed with worldly responsibilities. Praying 5 times a day seems to be a religious obligation, but now I feel a change in myself. I understand that when I go before Allah 5 times a day to thank Him for all His blessing, I feel the smallness of my thanksgiving compared to the vastness of His blessings. Learning the difference between what is right and what is wrong, I have also gained the courage to address my personal shortcomings. I have learned to control my temper and notable increase in my tolerance. I have learned to deal with difficult situations with patience and forbearance. The sad demise of my mother, loving mother, came as a terrible shock to me a month ago. She was always a symbol of perfection and source of comfort and guidance for me. May Allah bless her soul and give her a place in heaven. May He forgive us all and guide us to the straight path. Ameen. I would like to conclude my speech with a special note of thanks to our wonderful teachers whose effort has been borne fruit. It is really encouraging to see my class fellows who have already begun the process to transmitting the knowledge further to others. Congratulate them on this great achievement. I too envision teaching a group of students who would in turn carry on the chain process, inshallah. May Allah help us all in our efforts to propagate Al-Huda and keep us this noble task. Ameen. Thank you very much. ہم سب کی ہر دل عزیز میڈم ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی صاحبہ خطاب فرمائیں گی. محترمہ مہمان خصوصی، آپ کا یہاں آنا ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے، اور یہ الفاظ میں صرف رسماً ادا نہیں کر رہی بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
علم کی دنیا میں ایک بڑا مقام عطا کیا ہے، ملک و قوم کی خدمت کا موقع عطا کیا ہے. ہمیں خوشی اس بات کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم شوہر عطا کیا ہے. آپ سب جانتے ہوں گے کہ ملک کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر مبارک سمرمند جو ہیں ان کی اہلیہ ہیں، اور شوہر کا اتنا کام کرنا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ گھر میں ایک سکون نہ ہو، گھر سے تعاون نہ ہو. اس لحاظ سے ان کی شخصیت ہمارے لیے قابل تقلید ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں میں نبھا رہی ہیں اور اپنے شوہر کی بہترین رفاقت بھی ادا کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ملک و قوم کی خدمت کے قابل ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معلم اور ایسے سائنسدان اور ایسے لوگ مزید عطا فرمائے کہ ہماری قوم اور ملت کی تقدیر بدل جائے. اس کے بعد الہدا کی جتنی بھی برانچز یہاں پر موجود ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ سب کی جو معلمات ہیں، آپ کو سکھانے والی ہیں، ان سب کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت شکر ہے کہ جس نے ان سب کو توفیق دی کہ انہوں نے اتنے سارے چراغ جلا دیے ہیں. جہاں اتنے چراغ جلتے جائیں تو پھر مایوسی کی ضرورت نہیں. ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اس ماحول کے اندر ایک خوشگوار فضا جنم لے گی جس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اس کا احسان ہے، اس لیے شکر اسی کا واجب ہے. 2-3 چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی. نمبر 1 یہ کہ یہ کورس، یہ تعلیم جو آپ کو ملی، یہ آغاز ہے، اسے انتہا نہ سمجھیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ پڑھنے کے بعد اب آئندہ میں تو بہت کچھ جان چکی اور مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں. سیکھتے چلے جائیں. اور قرآن پاک تو ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنی دفعہ پڑھا جائے اتنی دفعہ نئی کتاب کی شکل میں سامنے آتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم دوسروں سے بہت اچھے ہو گئے ہیں یا دوسروں سے بہتر ہو گئے ہیں. ہمیشہ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی کمی کی طرف خیال رہے. اور جس شخص کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھ میں ابھی بہت کمی ہے، اس کی ترقی اور اس کی اصلاح کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور وہ شخص آگے بڑھتا رہتا ہے. اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ جب کوئی تنقید کرتا ہے، جب کسی کی طرف سے کوئی اپریسیشن یا انکریجمنٹ نہیں ملتی، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص استقامت کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو اپنی کسی بڑائی، کسی نیکی یا کسی اچھائی کا زوم نہیں، بلکہ اچھا بننے کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدید ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دینی تعلیم اس لیے کبھی نہیں ہوتی کہ ہم دنیا کی تعلیم کو نگیٹ کریں یا اسے کم اہم سمجھیں یا اسے کسی بھی طرح لک ڈاؤن کریں. دنیا کی تعلیم نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ زیادہ بہتر طور پر قرآن پاک میں سمجھ بوجھ پیدا کر سکیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ تم میں جو لوگ جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہوئے. کہ اگر دنیا کی تعلیم میں اگر آپ کے درجے یا مقام یا آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بہتر تھی، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسی لیول پر آپ کے قرآن پاک کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی بہتر ہوا. اس لیے کبھی ان دونوں کو کمپیئر نہ کیا کریں. کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ ایک کے مقابلے میں دوسری جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ کے کلام کو باقی کلاموں پر، اللہ کی کتاب کو باقی کتابوں پر وہ فوقیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر ہے. یعنی جس طرح باقی ساری کریشن ہے اس کے مقابلے میں جو کریٹر ہے اس کی جو اہمیت ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب کی بھی اہمیت ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کیا ہے، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. جیسے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ درخت، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارش، یہ سب کچھ بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا. قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے. اس لیے ہمیں اگر دنیا کا علم حاصل کرنا ہے تو
اس میں اگر ہماری نیت درست ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز میں غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر رہے ہیں، اس عقل کے ذریعے، اس کے استعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو انسانیت کی بہتر خدمت کے لیے استعمال کرے تو یہ سب بھی اجر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمارے سوچ اور ذہن کے رخ درست ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا کام ہے اور بہت ہی بہترین کام ہے. لیکن کبھی بھی یہ کرتے ہوئے یہ خیال نہ آئے کہ جن لوگوں کو موقع نہیں ملا یا جو ابھی تک اس طرف نہیں آئے وہ ضرور برے لوگ ہیں. اگر ہم پلٹ کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر بھی اسلام کی محبت تھی، اللہ کی محبت تھی، لیکن جب تک موقع نہیں ملا وہ نکھر کے سامنے نہیں آئی. اب وہ نکھری ہوئی کیوں ہے؟ وہ جو دبی ہوئی تھی اب محسوس کیوں ہوتی ہے؟ وہ زبان جو اور باتیں بولتی تھی اب اس کی پرائرٹی کچھ اور کیوں ہے؟ وہ دل جو کچھ اور سوچتا رہتا تھا اب اس کی سوچ کچھ اور کیوں ہے؟ وہ اوقات اور وہ لمحے جو اور چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے وہ اب کسی اور چیز کی تلاش میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کا موقع ملا ہے. تو جن لوگوں کو ابھی یہ موقع نہیں ملا ان کو قصوروار نہ سمجھیں، ان کو مجرم نہ سمجھیں، ان کو حقیر نہ سمجھیں، انہیں اپنے سے کمتر نہ سمجھیں. جیسے کہ بچیوں میں سے کسی نے کہا کہ دوسروں کا احترام، تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا ہے. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے کہ وہی لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جو آپ کی زندگی کو گوارا نہیں کر رہے تھے، آپ ان کے لیے کتنی تڑپ رکھتے تھے، کتنی ہمدردی رکھتے تھے. قرآن پاک میں کیا بتایا گیا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، آپ اپنے آپ کو گھلا ڈالیں اس غم میں کہ یہ اس کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے. تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں سے کسی بھی قسم کا کمی کا معاملہ کریں، ہمارے اندر احساس یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس پیغام کو ان تک پہنچانے میں محنت کیا کی. ان سب بھٹکے ہوئے یا راستے سے بھٹکے سے مراد یہ ہے کہ راستے سے دور نکلے ہوئے یا دور دور جاتے ہوئے لوگوں کو کس طرف پلٹا کے اس راستے پر لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اور اس کی محبت کو پا لینے کے لیے ضروری ہے اس پر چلنا. تو اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا ہوگی، ہر ایک کو محنت کرنا ہوگی. اور جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے اس کا شکرانہ اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ اس نعمت کو ہم دوسروں تک پہنچانے والے بنیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب محبت کے ساتھ اس پیغام کو آگے لے کے بڑھیں. اس وقت نہیں ہو سکتا جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو کسی بھی طرح ایسی نگاہ سے دیکھیں. لہذا ہمارے صرف حلیے ظاہری نہیں، ہماری نگاہیں، ہماری سوچ، ہمارا دل، ہمارے اندر کا ایک ایک حصہ ہمارے باہر کے ساتھ موافقت رکھتا ہو. جب ایسا بیلنس قائم ہوگا کہ ہم دیر تک اس راستے پر چل سکیں گے. کسی بھی چیز کو مصنوعی طور پر اپنے اوپر لاد لینا یا اسلام کا اظہار صرف اپنی ظاہریت سے کرنا اور دل میں اس کا وہ مقام نہ ہونا، یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آخری اسپیچ ہو رہی تھی اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جس نے یہ توفیق دی کہ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریوں کو بیک وقت نبھایا. ایسی مثالیں بھی ہمارے لیے قابل نمونہ ہیں اور ان سے ہم سب کو بہت بڑا سبق مل سکتا ہے. اور ان کا آپ رویہ دیکھیں کہ انہوں نے نہ تو جاب چھوڑی ہے، نہ گھر چھوڑا ہے اور نہ ہی دین چھوڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ساتھ چل سکتی ہیں لیکن اس کو چلانے کے لیے جان اور ہمت چاہیے. تو آپ کو یہ نہیں کرنا کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمیں دنیا کے کام نہیں کرنے یا ہمیں گھر پہ توجہ نہیں دینی، گھر تو دنیا ہے اور اس کو تو بے شک اگنور کر دیں، یا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ٹیلنٹ یا صلاحیت دی ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ تو دنیا کمانے کا ذریعہ ہے. نہیں، جیسے ان کے جو آخری بہن تھی ان کے آخری الفاظ میں یہ ہے کہ وہی جاب جو میں پہلے دنیا کے لیے کرتی تھی اب وہ میرا مشن بن گئی ہے. یہی فرق ہوتا ہے. بندہ مومن زندگی میں کام وہی کر رہا ہوتا ہے جو عام ایک دنیا کا شخص کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی سوچ اور طریقہ کار کا فرق ہوتا ہے، اس کے اندر کے اخلاص کا فرق ہو جاتا ہے. اور آج ہماری قوم کو اسی چیز کی ضرورت ہے. جتنی ہمارے ملک کے اندر جاہلیت ہے اس لحاظ سے کہ لٹریسی ریٹ جو اتنا لو ہے،
وہ صرف چند اسکولوں سے تعلیم عام نہیں ہو سکتی جب تک کہ سارا تعلیم یافتہ طبقہ پوری قوم کو علم دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ میں سے ہر شخص اس چیز کے لیے آگے بڑھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک ٹرم جس کا استعمال ذرا کم ہونا چاہیے اور اس کی جگہ دوسری ٹرم ہم سب کو استعمال کرنی چاہیے. وہ یہ ہے الہدا کا کورس کہنے کی بجائے آپ لوگ آئندہ سے یہ لفظ استعمال کریں قرآن کا علم حاصل کرنا ہے ہم کو. کیونکہ ہم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد کسی ادارے کی شان بڑھانا نہیں ہے. اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو عزت دینا ہے. اس کا مقصد کسی انسان کی بڑائی نہیں ہے. اس کا مقصد اللہ کی بڑائی ہے. استاد کی عزت اور احترام یہ ہم سب پر لازم ہے, یہ دین کے شعار میں سے ہے. لیکن آئندہ جب آپ کسی کو بھی اس طرح بلائیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے آؤ الہدا کا کورس کرو. آپ کہیں گے آئیے قرآن پڑھتے ہیں. ہم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے. اور اس کے لیے الہدا بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور ادارہ بھی ہو سکتا ہے جہاں کسی کو سہولت ہو. لیکن الہدا جو ہے وہ صرف ایک پلیٹ فارم ہے, ایک کمیونٹی سروس پرووائڈ کرنے کا ذریعہ ہے. وہ نہ تو کوئی ایسی تنظیم ہے جس کو کسی جگہ کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے یا کوئی بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں. ہم سب بہت چھوٹی خدمت کے لیے ہیں. اور وہ خدمت کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف موڑ دیں, اس سے جوڑ دیں. فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ کام اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو جائے. ہماری کوششیں کبھی ہم کو بڑی نظر نہ آئیں, وہ ہمیشہ چھوٹی ہی رہیں. یعنی چھوٹی نظر آئے چاہے ہم کتنی بھی کر رہے ہوں, لیکن اس بات کی فکر رکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں قبولیت پائیں. تو اس طرح کبھی بھی آپ اس کام سے رکیں گے نہیں, اور جب چلتے رہے تو انشاءاللہ ایک ایک قدم پر اجر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی متاع گمگشتہ ہے. جہاں سے اچھی بات ملے بغیر تعصب کے اس کو لے لیں. لیکن ہمارا معیار کیا ہے اور الہدا کا اصل موٹو کیا ہے کہ ہمارے نزدیک حجت صرف قرآن اور سنت ہے. یعنی ہمیں ہر وہ بات لینا ہے جو قرآن کے مطابق ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. اس کے بعد تمام علماء دین کا احترام کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو, لیکن ان کی بات آخری حجت نہیں. جہاں کہیں کسی کی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے فرق ہوگی, ٹکراتی ہوگی, تو ہمیں بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی ضد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا ہے. خواہ اس کے مقابلے میں ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو, کوئی علماء ہی کیوں نہ ہو, کوئی بزرگان دین ہی کیوں نہ ہو, سب کا احترام اپنی جگہ. لیکن بات اتھارٹیز یہ دو ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے یہی اپنی امت کو تلقین کی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما. میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک ان دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسولہ, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جب تک آپ کا معیار یہ دو چیزیں رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا رستہ ملتا رہے گا. اور جہاں کہیں آپ نے ان کو غیر اہم یا سیکنڈری کر کے کسی اور چیز کے پیچھے لگ گئے تو پھر راستہ بدل جائے گا. ترقی یافتہ ممالک میں جو موٹر ویز بنی ہوتی ہیں, یا آپ نے اگر اس موٹر وے پہ سفر کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر وے جو ہوتی ہے ایک صاف ستھرا سیدھا کلیئر راستہ ہوتا ہے بہت تیز چلنے کے لیے. اگر کسی کو دائیں بائیں جانا ہوتا ہے تو وہ ایگزٹ لے لیتا ہے, اور پھر جو ایگزٹ لے لیتا ہے وہ مین شاہراہ سے ہٹ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سیدھا صراط مستقیم انہی دو چیزوں پر مشتمل ہے. اگر کوئی چیز اس سے آگے آ گئی, کسی کی شخصیت, کسی کا نام, کسی کی ذات, کوئی بھی چیز, تو گویا آپ نے ایگزٹ لے لیا, اور جب آپ ایگزٹ لے گئے تو آپ دوسرے رستوں پہ چل نکلے. لہذا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس لیے ہمارے عمل کی بنیاد اخلاص, کہ سب کچھ ابتدا سے انتہا تک سب کچھ اللہ کے لیے. نماز اور قربانی, عبادات کے طریقے سب اس کی خاطر اور اس کی مرضی کے مطابق. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آئندہ کے لیے چند ایک باتیں کہ
جتنے لوگ بھی پڑھ چکے ہیں اگر وہ کسی کو پڑھا رہے ہیں تو پڑھانے سے پہلے ہمیشہ پڑھ کر جائیں. وہ بات کریں جس پر آپ کو یقین ہو. اپنے حافظے سے یا سنی سنائی باتوں کے اوپر انحصار نہ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں کوئی غلطی بتائے وہاں پر عزت نفس کا مسئلہ نہ بنائیں. اس کے بارے میں اور لوگوں سے پوچھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر اسی طرح الہدا کے جو مین برانچ ہے یا مین انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر جو وقتاً فوقتاً نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، نئی کتابیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں، پڑھانے کے سلسلے میں نئی میتھڈالوجیز یوز ہوتی ہیں، ان کو جاننے کے لیے وہاں سے مسلسل رابطہ رکھیں. آپ میں سے جس کو جو مشکل ہو، مسئلہ ہو، آپ ان کو خط لکھ سکتی ہیں. اور اسی طرح میں چاہوں گی کہ سب برانچز اپنے اپنے اپ ٹو ڈیٹ ایڈریسز، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ آپ پڑھ کر آگے جا کر کسی کو کچھ پڑھائیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آئندہ سے ایک پراپر نیوز لیٹر نکالا جائے جس میں ہر نئی چیز جو ادارے میں انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے وہ آپ تک بھی پہنچتی رہے. کیونکہ اگر ہم کوئی کام صرف روٹین میں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور پھر ترقی کی بجائے انسان نیچے کو چلنے لگتا ہے. کسی بھی ادارے کی ترقی کا راز اس میں ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے کی نئی نئی جہتیں، طریقے اور میتھڈالوجی جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتا چلا جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ سب کے لیے بہت دعائیں ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم نے یہ سفر جو شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں قبولیت عطا فرمائے. اور ہماری سب سے بڑی تمنا یہ ہو جائے کہ ہم کوئی چھوٹی کوشش کریں یا بڑی کوشش کریں اس کے ہاں قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص رحمت سے نوازے. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو دنیا کے انعام ہیں جو نمبروں پہ مل جاتے ہیں. اصل انعام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا. تاہم جو ایک طریقہ کار ہے کورس کا، سارا سال جو طالبہ قرآن میں اول آتی ہے اور اسی طرح کلاس میں جو اول آتی ہے مجموعی طور پہ ان کو انعام دیے جائیں گے. اسی طرح وہ طالبہ جو سارا سال حاضری میں پنکچول رہتی ہے، 100% اس کی حاضری ہوتی ہے، اس کو بھی انعام ملتا ہے. تو انعامات کے لیے میں چیف گیسٹ صاحبہ سے درخواست کروں گی وہ خود بچیوں کو انعامات دیں اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں. ہم راولپنڈی اسلام آباد سے باہر سے جو ہمارے مہمان آئے ہیں ان کو بلائیں گے. پشاور گلبہار کالونی برانچ جن کی انچارج شازیہ خانم ہیں، قرآن میں اول آنے والی طالبہ شرافت رحمان جن کے نمبر ہیں 92%، تشریف لائیں. گلشن شاہد قرآن میں اول، کلاس میں اول مصباح امین. پشاور کینٹ برانچ شازیہ کوثر قرآن میں اول، کلاس میں اول ہنیا صوبان. کامرا برانچ قرآن میں اول فوزیہ رشید. فوزیہ شاہد کی برانچ کامرا سے کلثوم نواز قرآن میں اول، اور کلاس میں اول حفظہ عجائب. واہ کالونی کینٹ برانچ شیلا رانا قرآن میں اول، اور کلاس میں بھی اول شیلا رانا ہے. آفیسرز کالونی واہ کینٹ شبانہ کوثر قرآن میں اول. تابندہ شبنم کلاس میں اول. لالا رخ واہ کینٹ برانچ جبین اختر، اور قرآن میں اول آنے والی الفت النساء، اور کلاس میں اول بھی الفت النساء. ٹیکسلا کینٹ سمینہ سعید برانچ سے. سمینہ خان قرآن میں اول، اور کلاس میں بھی اول سمینہ خان. انڈس روڈ برانچ شمسا کمل قرآن میں بھی اول اور کلاس میں بھی اول. گلشن آباد برانچ تسنیم کوثر. اڈیالہ روڈ برانچ حفصہ قریشی. جھنڈا چیچی فرحت نواز قرآن میں اول، کلاس میں اول منیرہ حسن. سمیرہ رشید قرآن میں بھی اول اور کلاس میں بھی اول.
شمس آباد رخسانہ علی، کلاس میں بھی اول اور قرآن میں بھی اول، رخسانہ علی۔ ویسٹریج برانچ سے شہناز احمد، قرآن میں بھی اول اور کلاس میں بھی اول۔ ویسٹریج برانچ سے سمینہ اور نبیلہ شیراز، سمینہ قرآن میں اول اور کلاس میں اول نبیلہ۔ گلریز کالونی خلیفہ، کلاس میں اول۔ سلمہ عتیق عسکری 4 سے، عائشہ نوید قرآن میں اول اور عائشہ نوید نے کلاس میں بھی ٹاپ کیا ہے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن برانچ سے عظمیٰ ممتاز، جنہوں نے قرآن میں بھی اول پوزیشن حاصل کی اور کلاس میں بھی اول، عظمیٰ ممتاز۔ اسی طرح ارم احتشام سیٹلائٹ ٹاؤن برانچ سے، قرآن میں بھی اول اور کلاس میں بھی اول۔ ڈھوک فرمان علی سے زبیدہ خانم، قرآن میں بھی اول کلاس میں بھی اول، اور ڈھوک فرمان علی کے دوسرے بیچ میں سعدیہ اختر، جنہوں نے قرآن میں بھی اول پوزیشن حاصل کی اور کلاس میں بھی اول۔ ٹنچ بھاٹا کلثوم بی بی، قرآن میں بھی اول کلاس میں بھی اول۔ گلریز کالونی رخسانہ شاہین اور ارم سعید، دونوں نے قرآن میں اول پوزیشن حاصل کی اور ارم سعید نے کلاس میں بھی اول پوزیشن حاصل کی۔ جبین اکیڈمی اڈیالہ روڈ خالدہ اقبال، قرآن میں بھی اول اور کلاس میں بھی اول۔ لالا زار اسٹیٹ راولپنڈی سعدیہ جبین، قرآن میں بھی اول کلاس میں بھی اول۔ لالا زار اسٹیٹ کے دوسرے بیچ سے شمیم ارشاد، قرآن میں بھی اول کلاس میں بھی اول۔ سول لائنز سائمہ اسلم، قرآن میں اول۔ ریحانہ گلزمان، کلاس میں اول۔ ابو بکر برانچ راولپنڈی شازیہ قمر، جنہوں نے قرآن میں بھی اول پوزیشن لی اور کلاس میں بھی اول رہی۔ گلزار قائد سعدیہ اشتیاق، قرآن میں اول اور کلاس میں اول فرحانہ سعید۔ G10-2 برانچ سے طاہرہ اسلم، قرآن میں اول رہیں۔ غزالہ شاہین، انہوں نے کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی۔ G10-2 برانچ زینب سعید، شازیہ مبارک، کلاس میں اول اور سروت ساجد، کلاس میں اول۔ G6-2 قرآن میں اول نادیہ سعید اور کلاس میں بھی اول نادیہ سعید رہیں۔ G7-2 سمینہ عشرت، قرآن میں بھی اول کلاس میں بھی اول۔ G7-2 ہاجرہ شاہین، قرآن میں اول اور نسرین بی بی، کلاس میں اول۔ اس کے علاوہ جن طالبات نے 30واں پارہ حفظ کیا ان کے نام بولوں کہ اپنا حفظ کا انعام آ کے حاصل کریں۔ خورشید باری G10-2 برانچ اور G10-2 برانچ سے شمیم اختر بھی۔ 100% حاضری گلبہار کالونی پشاور برانچ سے شازیہ عزیز، سارا سال ایک چھٹی نہیں کی، اور گلبہار کالونی پشاور برانچ سے ہی غزالہ رحمت 100% حاضری، وجیہہ 100% حاضری اور مصباح بھی 100% ان کی حاضری رہی۔ پشاور کینٹ برانچ میں 100% حاضری کا انعام لینے والی لئیکا امجد ہیں۔ آج کا ہمارا خصوصی حوصلہ افزائی کا انعام گلشن آباد اڈیالہ برانچ کی ساجدہ حسین کو دیا جائے گا، جنہوں نے ہر تکلیف اور مشکل کے باوجود اپنی حاضری مکمل کی۔ برانچ کی نسرین جو اول رہیں وہ بھی انعام حاصل کریں گی۔ ایک حفظ سیکشن ہے جہاں سے الحمدللہ کچھ بچیوں نے قرآن پاک مکمل طور پہ حفظ کر لیا ہے۔ عیشا، رملہ ملک، سدرا شاہد، اسبا جاوید، ارم یوسف، روبا صبور، عزہ ملک، آروب شکور، حفظ برانچ کے تمام ان بچوں نے قرآن پاک الحمدللہ حفظ کر لیا ہے۔ درخواست کروں گی وہ اپنے برانچز کے سرٹیفکیٹ چیف گیسٹ سے وصول فرمائیں۔ میں نام بولتی ہوں: شازیہ خانم، پشاور گلبہار کالونی، مسز خٹک، کامرا برانچ۔ آفیسرز کالونی واہ کینٹ سائمہ رفت، لالا رخ واہ کینٹ سے جبین اختر، ٹیکسلا کینٹ سمینہ سعید، انڈس روڈ برانچ نازلی فرید، انڈس روڈ نازلی فرید،
गुलशन आबाद ब्रांच नसरीन इफ्तिखार, अडियाला रोड ब्रांच नईमा मवाज, झंडा चीची रावलपिंडी, नौरीन कमर और आसफा इकबाल। शमसाबाद ब्रांच रुबीना बिलाल, वेस्टेज ब्रांच रुखसाना अंजुम, गुलरेज कॉलोनी नजमा अलवी, अस्करी 4 मारूख दौतानी, सैटेलाइट टाउन ब्रांच मुनव्वर रास्तकार, इनके 2 बैचेस की कॉन्वोकेशन। ढोक फरमान अली, जमीला खातून, इनके भी 2 बैचेस हैं। टेंच भाटा रुबीना इब्राहिम, गुलरेज कॉलोनी नजमा अलवी, नबीला यास्मीन जबीन अकेडमी अडियाला रोड, लाला जार स्टेट रावलपिंडी, नसीम शबीर, इनके 2 बैचेस हैं। सिविल लाइन से रुबीना जफर, अबू बकर सिद्दीक ब्रांच ताहिरा असगर, अस्करी 2 चकलाला, फातिमा सत्तार, गुलजार कायद बुशरा इरशाद, G10-2 ब्रांच रिफका असगर, G10-2 जैनब सईद, G62 आमतुर रकीब, G62 आमतुर रकीब, G724 रुखसाना एजाज, इनके 2 बैचेस की तकमील है आज कॉन्वोकेशन। कॉलेज रोड ब्रांच शाजिया खान। अपने मुअज़्ज़ज़ चीफ गेस्ट से मेरी दरख्वास्त है, हमें अपने कीमती खिताब से और मुफीद मशवरों से नवाजें। हम उनके बेहद मशकूर हैं, उन्होंने तशरीफ ला के हमारी बहुत हौसला अफजाई की। प्रिंसिपल खालदा समर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल हुदा ऑर्गेनाइजेशन की बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और यहाँ आकर मुझे आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला और यहाँ से तालीम हासिल करने वाली तालिबात के जज्बात, एहसासात और उनके तजर्बात को सुनने का मौका फराहम किया। और सबसे बढ़कर मुझे डॉक्टर मिस फरत नसीम हाशमी से मुलाकात का मौका मुयस्सर आया और उनकी रूह परवर बातें सुनी। जैसा कि उन्होंने फरमाया है कि हमारा मजहब इस्लाम बड़ा प्रैक्टिकल मजहब है। दुनिया में हम लोग आए हैं तो दुनियावी काम भी करने हैं, लेकिन सही मुसलमान होने का मतलब ये है कि हम दुनियावी काम जो भी करें उस सब में इस्लाम की झलक वाज़िया नजर आनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं है। हम लोग सब मुसलमान हैं और इसलिए मुसलमान है कि मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं और हमने इस्लाम का मतलब ये समझ लिया कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ ली जाए, 1 दफा कलाम पाक की तिलावत कर ली जाए अरबी जुबान में। और चूंकि ये जुबान हमारी नहीं है, हमें इसकी समझ नहीं है, तो हम समझते हैं कि शायद इस्लाम का तकाजा पूरा हो गया है। उसके अलावा दिन में अपने अमाल में हम तकरीबन तमाम ऐसे काम करते हैं जो कि इस्लाम की तालीमात के साथ मुताबिकत नहीं रखते। हमारे मुआशरे में आम है कि छोटा मोटा झूठ मसलहत के तौर पे बोल दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। जब इकट्ठे होकर बैठते हैं तो उन दोस्तों की, उन रिश्तेदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं जो उस वक्त महफिल में मौजूद नहीं होते। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हमारे इसी गफलत का नतीजा है कि इस्लाम पर उन ज़ईफुल एतकाद मौलवियों की अजारादारी है जो ये समझते हैं कि जो बात उन्होंने कह दी वो हर्फ़े आखिर है। और अपना उनका ये हाल है, ये मेरा अपना तजर्बा है कि अगर 8-10 मौलवी ऐसे इकट्ठे हो जाएं तो किसी एक इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते और अपनी अपनी तालीम को समझते हैं कि जो हमने तालीम दे दी बस हमारा इस्लाम सबसे आला है और दूसरों का इस्लाम जो है हमारे से कमतर है। रिजल्ट क्या पैदा हुआ कि हमारे में बहुत सारे फिरके बन गए, एक दूसरे से दूरी पैदा होती गई, नफरतें बढ़ती गई। हर मौलवी जो है वो अपनी सियासत, अपना इस्लाम, अपना फिरका लेके आगे बढ़ा और इस तरह हमारे मुआशरे में बहुत सारी
बुराइयां पैदा हो गई। ऐसे में ही 6-7 साल पहले आवाज उठी कि इस्लामाबाद में कोई डॉक्टर फरहत हाशमी है जो इस्लाम की तबलीग करती है, और इस्लामाबाद में F8 में अल हुदा के नाम से उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और उनके गिर्द पढ़ी लिखी खवातीन का और खास तौर पर पढ़ी लिखी खवातीन का इज्तिमा शुरू हो गया, ग्रुप बनना शुरू हो गया। और जब ये बात फैलती गई तो पता ये चला कि ये जो तालीम देती हैं वो कुरान की तालीम है, वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तालीम है, और जो अच्छी बात हो वो दिल पे असर करती है। हम सब हैं तो मुसलमान, दिल में इस्लाम का बीज तो मौजूद है, सिर्फ जरूरत उसकी आबियारी की थी। फिर रावलपिंडी शहर के में आ गया ये, रावलपिंडी शहर में जगह जगह इस तरह के मदरसे खुलने शुरू हो गए कि जहां पे अल हुदा से तालीम हासिल करने वाली बच्चियां, औरतें आगे तालीम देना शुरू हो गई। और फिर यही चीज पहले पिंडी से इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से लाहौर में, एबटाबाद, पेशावर, कराची, फैसलाबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलती गई। इस लिहाज से फरहत हाशमी को पाकिस्तानी खवातीन की मोहसन कहती हूं। मोहसन इसलिए उन्होंने हमें ख्वाब गफलत से जगाया, उन्होंने हमारे में इस्लाम की सही रूह की शऊर पैदा किया। और आज मैं देखती हूं कि जो पढ़ी लिखा खवातीन पहले इकट्ठी बैठ के कभी फैशन की बातें करती थी, कपड़ों की बातें करती थी, जेवरात की बातें करती थी, आज वही खवातीन जब किसी महफिल में बैठती हैं तो वो दरस व तदरीस की बातें करती हैं। खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन जो डॉक्टर फरहत हाशमी जैसी बेटियों को जन्म देते हैं, उनकी तालीम और तरबियत करते हैं। इस हाल में इतनी सारी बहनों को देख के, इतनी सारी बेटियों को देख के मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, और मैं सोचती हूं कि माशाल्लाह हमारा मुआशरा जो इतनी बुराइयों में जकड़ा हुआ था, अब इस चीज का ज्यादा वक्त नहीं है कि जब ये सारी बेटियां, जब ये बहनें अपने अपने हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जब यही इल्म की रोशनी फैलाएंगी जो इन्होंने अल हुदा से हासिल की है, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये आज यहाँ पिंडी का एक हाल बना हुआ है, इसी तरह पाकिस्तानी खवातीन सारी इल्म की रोशनी से, ऐसे इल्म की रोशनी से जो दीनों दुनिया दोनों सिखाता है, सिर्फ दीन के लिए नहीं, यह है कि अगर आप हलाल की रोजी कमाने के लिए काम करते हैं, दुनियावी काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो भी इबादत में शामिल है। तो ये इल्म की रोशनी जब ये घर घर फैलेगी तो हमारा मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला बहुत रोशन होगा। और इस्लाम के मुतल्लक जो दुश्मनों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं, उन लोगों को पता चलेगा कि ये अफवाहें सारी गलत हैं। इस्लाम असल में अमनो आश्ती का मजहब है, इस्लाम प्यारो मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम सच्चाई का मजहब है, और इस्लाम वो मजहब है जिसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सिर्फ वही बड़ा है जिसमें तकवा ज्यादा है, जो अपने ईमान की वजह से जिसका ईमान ज्यादा मजबूत है। और जब ये लोगों को बातें पता चलेंगी तो इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का बोलबाला होगा। ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उसके हकीकी नाम लेवा बने, उसने जो तालीम हमें दी है उसको हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी के तमाम कामों में हावी कर लें। हम जो काम भी करें कुरान की तालीम के मुताबिक करें, जो अमल भी हमारा हो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल के जो उन्होंने अमल किए हैं, हमें उस पे चलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। हम मैडम डॉक्टर फरहत नसीम हाशमी से दरखास्त करेंगे कि वो दुआ फरमाएं। मैं आखिर में फिर एक दफा मेहमानी खुसूसी साहबा का और आप सब आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही
وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے سمجھا ہے اس کو ہمارے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے نفع مند بنا دے اور ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے یا رب العالمین ہماری ان کوششوں میں جو کمی کوتاہی غلطی ہم سے نادانستہ طور پر ہوئی ہے یا رب العالمین تو ہم سب کو معاف فرما دے ہماری سمت کو درست فرما دے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے ہماری ان چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول فرما لے اور وہ کام کرنا سکھا جس کی آج کے دور میں امت مسلمہ کو ضرورت ہے یا اللہ ہماری سوچ کو درست رکھنا ہمارے قدموں کو درست سمت پہ اٹھانا اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمانا یا رب العالمین تو مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ اس وقت ہمارے افغان بھائیوں پہ جو افطار ٹوٹی ہوئی ہے ان پہ اپنی رحمت فرما یا رب العالمین ان کی تمام دکھوں اور تکلیفوں کو دور فرما یا رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما ہمارے اندر سچا ایمان پیدا کر دے ہمیں دین کی بہترین سمجھ عطا کر دے اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے دے جو ہم کو واقعی کرنے چاہیے جن کی طرف سے ہم غفلت کا شکار ہیں یا اللہ ہمیں اپنے فرائض کا احساس دے دے یا رب العالمین تو ہمیں اپنی تمام ذمہ داریوں کو
خواہ وہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہیں یا ہمارے خاندان کی طرف سے ہیں یا ہمارے باقی کاموں کی طرف سے ہیں، یا اللہ ان کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس میں حاضر ہیں ان سب کا آنا بیٹھنا وقت لگانا قبول فرما، اور اگر اس جگہ پر ہمارے منہ سے ہمارے عمل سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے، اور ہم سے درگزر فرما، اور ہم سے صرف وہ کام لے جو تجھے پسند آ جائے۔ یا رب العالمین ہمیں بھٹکنے اور بھٹکانے سے بچا۔ یا رب العالمین تو ہمیں باشعور مسلمان بنا۔ یا اللہ پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین جو لوگ بھی سیکھنے اور سکھانے کا کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے کاموں میں برکت دے اور ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اور جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جنہوں نے اس پروگرام کے لیے جو محنت اور کوشش کی ہے یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور ہماری اس مجلس کو قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنانا۔ یا اللہ قرآن پاک کو قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنانا۔ یا اللہ تو ہمیں بھٹکنے اور بھٹکانے سے بچا۔ اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔